اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد القسم الثالث فی الحرف وقد مضى تعریفہ واقسامہ 17 حروف الجر وحروف المشبہۃ بالفعل وحروف العطف وحروف التنبیہ وحروف النداء حروف الایجاب الی آخرہ۔ آج ہماری بحث شروع ہو رہے ہیں، حرف کی بحث ہے۔ اس کتاب کے اندر مصنف نے 3 اقسام کو بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس میں سے 2 اقسام جو ہے ختم ہو گئے، تیسری اور آخری قسم جو ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہے۔ پہلی قسم اسم کے حوالے سے تھا، اس کے اقسام معرب مبنی ہونے کے حوالے سے، پھر مرفوعات منصوبات مجرورات کے حوالے سے بیان کیا، پھر فعل کے اقسام کو بیان کیا، ماضی مضارع امر اور ان کی علامات اور اس کی تعریف اور اس کے سارے اقسام کو ہم نے بیان کیا۔ پھر آخری اور تیسری قسم جو اس کتاب کے اندر ہے وہ حرف ہے۔ تو آج سے شروع کر رہے ہیں حرف، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ حرف کی تعریف اور اس کے اقسام کے حوالے سے۔ حرف کی تعریف پہلے ہم نے کی ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو نہ اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں نہ کسی غیر پر دلالت کرتے ہیں، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے علامات میں سے نہ وہ اسم کے علامات کو اپنے لیے قبول کرتا ہے، نہ وہ ہر فعل کے علامات کو اپنے لیے قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسم اور فعل کی علامات میں سے کسی بھی علامت کو اپنے لیے قبول نہیں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف۔ تو اس کے حوالے سے بیان کیا، ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کے حوالے سے۔ پھر یہاں پر جو ہے اس حرف کے اقسام کو بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ فرماتے ہیں حرف کے بہت سارے اقسام ہیں، اس میں سے یہاں پر جو ہے 17 اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز حروف جر ہے، دوسرا جو ہے حروف مشبہہ بالفعل ہے، تیسرا جو ہے حروف عطف ہے، چوتھا جو ہے حروف تنبیہ ہے، پانچواں جو ہے حروف ندا ہے، چھٹا حروف ایجاب ہے، ساتواں حروف زیادہ ہے، آٹھواں حروف تفسیر ہے، نواں حروف المصدر ہے، 10واں حروف تہذیز ہے، 11واں حروف توقیع ہے، اس کو توقع بھی کہتے ہیں، اور 12 جو ہے حروف استفہام ہے، 13واں حروف شرط ہے، 14واں حروف ردع ہے، 15واں تاء تانیث ہے، 16واں تنوین ہے، اور 17واں نون تأکید ہے۔ تو یہ 17 اقسام کی تفصیل جو ہے اس حرف کے اندر کریں گے، ایک ایک کو اس کے معنی اور تفصیلات کے ساتھ یہاں اس کتاب کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اسی سے کتاب کے اختتام کر رہے ہیں مصنف۔ تو پہلی فصل یہاں پر جو بیان کر رہا ہے وہ حروف جر ہے۔ فرماتے ہیں حروف جر کسے کہتے ہیں، حروف جر کی تعریف کیا ہے، حروف جر کو حروف جر کیوں کہتے ہیں، تو اس کو تفصیل سے یہاں پر بتائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز بتاتے ہیں کہ حروف جر اس حروف کو کہا جاتا ہے جو فعل کو یا شبہ فعل کو یا معنی فعل کو فعل کے ساتھ، جو اپنے مابعد کے جو فعل ہے اس کے ساتھ قریب کرنے کو، اس کے ساتھ ملانے کو، متصل کرنے کو حروف جر کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی توضیح کے لیے ایک مثال بیان کروں، مررت بزیدن، تو یہ مررت فعل ہے، اب اس کو اپنے مابعد کی طرف جو کہ زید ہے اس کے ساتھ مررتو کو اسم کے ساتھ ملانے والا، متصل کرنے والا، اس کی طرف لے جانے والا، پہنچانے والا
کون ہے؟ وہ حرف جر ہے، با ہے۔ مررتو یہ فعل ہے، اس کو قریب کیا ہے، پہنچایا گیا ہے الی ما یلیہ کی طرف۔ ما یلیہ جو ہے زید ہے، اس کے قریب تک پہنچانے والا با حرف جر ہے، اس لیے اس کو حروف جر کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی تفصیل ہے، توضیح ہے جو اس حوالے سے ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حروف جر ہمارے پاس کل کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کل ٹوٹلی یہاں پر فرماتے ہیں 19 حروف جر ہیں۔ تو مصنف سب سے پہلے جو 19 حروف جر میں سے پہلی جو حرف ہے وہ بیان کر رہا ہے وہ ہے من۔ من حروف جارہ میں سے ہیں، سب سے پہلا جو حروف جارہ ہے وہ من ہے۔ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ من جو ہے ابتدائے غایت کے لیے آتے ہیں، اور یہ ابتدائے غایت میں آنے والا من کی توضیح یہ ہوگی کہ جس کے مقابل میں الی انتہا کے لیے آئے، یعنی وہ الی جو انتہائے غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، آخری حصے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یا سفر کے اختتام کو، کسی بھی چیز کے آخری حصے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے مقابل میں آنے والا من وہ حروف جارہ میں سے ہیں جو کہ ابتدائے غایت کے لیے آتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس من کے لیے بھی چند معنی ہے، ان میں سے سب سے پہلا معنی یہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ وہ من جو ہے ابتدائے غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی بھی چیز کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں من۔ دوسری چیز یہاں پر جو من جس معنی میں آتے ہیں وہ تبیین کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ من جو ہے تبیین کے لیے آتے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ من تبیین کے لیے آیا ہے یا غیر تبیین کے لیے ہے، تب پتہ چلے گا جب اس کے جگہ پر الذی کو رکھا جائے۔ اگر من کے جگہ پر الذی کو رکھنا 100% صحیح ہو تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من جو ہے تبیین، بیان، وضاحت، کسی چیز کو توضیح کے لیے بیان کرنا مراد ہو تو اس کے لیے آتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تبیین کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ من جو ہے تبعیض کے لیے بھی آتے ہیں۔ ان کی مثالیں انشاءاللہ ہم جب تطبیق کریں گے تب ہم پڑھتے جائیں گے۔ تبعیض کے لیے، تبعیض کا معنی ہے بعضیت، یعنی بعض حصہ بعض چیزوں کے بارے میں، بعض قرارداد کے حوالے سے مثلا جو ہم کہتے ہیں تو ان میں سے بعضیت کو بیان کرنا مراد ہو اس کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں من جو ہے بعضیت کے لیے آیا ہے یا نہیں آیا، کیسے پتہ چلے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بعض، لفظ بعض کو رکھو۔ اگر لفظ بعض کا رکھنا صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر من جو ہے بعضیت کے لیے آیا ہے۔ اگر لفظ بعض کو من کی جگہ پر رکھنا صحیح نہ ہو تو اس وقت آپ کہیں گے کہ یہ من بعضیت کے لیے نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہے فرماتے ہیں کہ من زائد بھی ہو کر آتا ہے۔ من زائدہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو کلام میں رکھے یا چھوڑیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی وہی کہ وہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معانی کے اقسام میں سے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ من جو ہے کلام موجب میں زائد نہیں ہوتے بس کوفین کے نزدیک، لیکن بصرین کے نزدیک من کلام موجب میں زائد ہوتے ہیں، اور کوفین والے دلیل دیتے ہیں کہ کلام عرب میں موجود ہے کہ من جو ہے زائد ہو کر کلام موجب میں آیا ہے، کلام منفی میں نہیں، کلام موجب میں۔ تو بصرہ والے کہتے ہیں بھائی یہ جو کلام موجب میں من زائد ہو کر آتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی شاذ و نادر ہے، اور اس کو اگر آپ کہیں پر دیکھیں کہ یہ واقعاً من جو ہے کلام موجب میں زائد ہے تو آپ اس کو تعویل کریں، ایسا نہ رکھیں جو اپنی حالت میں رکھنا کا ہے۔ تو یہ من کے حوالے سے بیان کے پہلے ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، پھر آگے الی کی طرف چلا جائے گا۔ القسم الثالث، تیسری قسم فی الحرف، حرف کے بارے میں ہے۔ وقد مضى تعریفہ، اس کی تعریف پہلے گزر چکا ہے۔ یہ حرف کی تعریف جو ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تدل علی معنی فی نفسہا ولا فی غیرہا۔ حرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ نہ اپنے معنی پر دلالت کرے نہ کسی اور معنی پر دلالت کرے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ یقبلہ، یہ بیان کیا تھا کہ وہ قبول نہ کریں،
الاخبار به ولا عنہ، نہ اخبار بھی کو قبول کرتے ہیں، نہ اخبار عنہ کو قبول کرتے ہیں، اور نہ علامات ولا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، نہ اسم کے علامات کو قبول کرتے ہیں اور نہ حرف کے علامات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی تعریف اور اس کی علامات کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا پہلے۔ وَأَقْسَامُهُ، حرف کی اقسام 17 کل 17 ہیں۔ حروف الجر، پہلا حروف جر ہے، والثانی والحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہہ بالفعل ہے، والثالث حروف العطف، حروف عطف ہے، والرابع حروف التنبیہ ہے، والخامس حروف النداء ہے، والسادس چھٹا جو ہے حروف ایجاب ہے وہ حروف الایجاب، والسابع حروف الزیادہ، ساتواں حروف زیادہ ہے، والثامن حروف التفسیر، آٹھواں حروف تفسیر ہے، والتاسع حروف المصدر، نواں حروف مصدر ہے، والعاشر حروف التحزیز، 10واں حروف تحزیز ہے، والحادی عشر حروف التوقیع، 11واں حروف توقیع ہے، والثانی عشر حروف الاستفہام، 12واں حروف استفہام ہے، والثالث عشر حروف الشرط، حروف شرط ہے، والرابع عشر 14واں حروف الردہ ہے، والخامس عشر وتاء التانیث ہے، والسادس عشر 16واں التنوین ہے، والسابع عشر 17واں اور آخری نون التأکید، نون تاکید ہے۔ تو یہ 17 اقسام ہے جس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے معنی، تعریف اور اس کے اقسام کو، اس کے معنی کو تفصیل سے اسی کے اندر بحث کریں گے۔ فصل، پہلی فصل جو ہے حروف الجر، حروف جر کے بارے میں ہے، یعنی پہلی فصل حروف جر کے بارے میں ہے اور اس کی تفصیل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں حروف جر وضعت، حروف جر وہ حروف ہے جس کو واضع نے وضع کیا ہے لِإِفْضَاءِ فِعْلٍ، فعل کو پہنچانے کے لیے، او شبہ، یا شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے، 2، او معنی فعل، یا فعل کے معنی کو پہنچانے کے لیے، الی ما یلیہ، اپنے ما بعد کی طرف، یعنی حروف جر وہ حروف ہے جس کو واضع نے وضع کیا ہے فعل، شبہ فعل، معنی فعل کو اپنے ما بعد کی طرف پہنچانے کے لیے۔ اب یہاں فعل سے مراد کیا ہے؟ تو وہی فعل ہے جس کی تعریف ہم نے پہلے کر کے ہیں، وہی اصطلاحی فعل ہے جو احد الازمنہ پر دلالت کرتے ہیں۔ شبہ فعل سے مراد وہ فعل ہے جو فعل والا عمل کرے اور فعل کے مادے سے بھی ہو، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہہ ہے، مصدر ہے، اس میں تفصیل ہے وغیرہ۔ اور معنی فعل سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ فعل جس کے معنی فعل ہو لیکن مادہ جو ہے فعل سے نہ ہو، یعنی معنی سمجھ میں آنے کے حوالے سے فعل کی طرح ہے لیکن مادہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ فعل کی طرح نہیں ہے، جیسے اس میں اشارہ ہے، تنبیہ ہے، ظرف ہے، اس میں فعل ہے یعنی اسماء الافعال ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، حروف تمنی ہے، ترجی ہے، استفہام وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہے معنی فعل جسے کہا جاتا ہے۔ فعل کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مادہ جو ہے فعل کا نہیں ہوتا جس طرح فعل کے ہوتے ہیں، تو اس کو معنی فعل کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی تعریف ہے اور اس کی مثالیں ابھی دے رہے ہیں۔ فرماتے نحو مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو یہ فرماتے ہیں مررتو یہ فعل ہے، فعل کی مثال دے رہے ہیں، تو یہ زید کے ساتھ قریب کر رہا ہے کون؟ با حرف جر، یعنی مررتو کو زید کے ساتھ ملانے والا، پہنچانے والا، اس تک لے کر جانے والا کون ہے؟ حرف جر با ہے۔ یہ پہلی مثال۔ وَأَنَا مَارٌ بِزَيْدٍ، میں زید کے پاس سے گزرنے والا ہوں، میں زید کے پاس سے گزرنے والا ہوں، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ شبہ فعل کے معنی میں ہے، معنی فعل کو شبہ فعل کے معنی کو بیان کر رہا ہے۔ تو انا مارٌ بزیدن، انا جو ہے شبہ فعل کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح
فرماتے ہیں وَهَذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ، یہ آپ کے باپ کا گھر ہے. یہ جو گھر میں ہے وہ آپ کا باب ہے، اس طریقے سے معنی ہوگا. تو یہاں پر جو ہے معنی فعل ہے، چونکہ یہاں پر کیا معنی فعل ہے کیسے ہوگا، اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ جو ہے فعل کے مادہ میں سے بھی نہیں ہے، لیکن معنی فعل اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ای اس کا معنی کیا ہے، هذا فی الدار ابوک ای الذی اشیر الیہ، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، فیہا جو اس گھر کے اندر ہے وہ آپ کا باب ہے. تو یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے جو کہ معنی فعل اس کے اندر پائے جاتے ہیں. وہیا، اور یہ حروف جر 19 حرفاً، کل 19 حروف جر ہے. الاول، سب سے پہلا حروف جر میں سے من ہے. وہیا، یہ حروف جر میں سے من لابتداء الغایتی، ابتداء غایت کے لیے آتے ہیں. کسی بھی چیز کی ابتدا کرنے پر جو ہے من کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلا میں نے یہاں سے سفر کرنا ہے تو میں لفظ من کو استعمال کروں گا. جہاں سے ابتدا کرنا ہے اس کے لیے من کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. من النجف، مثلا میں نجف سے سفر کرنے والا ہوں. اسافر، میں سفر کروں گا من النجف، نجف سے. تو یہ من بیان کر رہا ہے ابتدائی غایت کو. وعلامتہ، اس کی علامت کیسے، یعنی من کا ابتدائی غایت کے لیے آنے کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایصح فی مقابلتہ، اس من کے مقابل میں آنا صحیح ہو، الی لانتہاء الغایہ، الی آنا صحیح ہو جو الی انتہاء غایت مکانی کو بیان کر رہا ہے وہ اس کا آنا صحیح ہو. جیسے یہاں پر مثال دے رہے نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرے سے سیر کیا کوفہ تک. تو الی جو ہے کوفے تک کو بیان کر رہا ہے. تو اس لیے جب یہ الی انتہائی غایت کے لیے آیا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ من ابتدائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ من ابتدائی غایت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے یا نہیں آیا. اس کو کیسے پتہ کریں، تو یہ الی کو دیکھنا پڑے گا کہ الی انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آیا تو اس کے مقابل میں آنے والا من ہوتا ہے، وہ ابتدائی غایت مکانی کو بیان کر رہا ہے. اسی طرح دوسرا جو معنی ہے یہاں پر وللتبیین، من جو ہے بمعنی تبیین ہے، بیان کرنا، وضاحت کرنا، کسی چیز کو توضیح کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. جیسے وہ علامت ہو، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ من جو ہے تبیین کے لیے آیا ہے. فرماتے ہیں ایصح، صحیح ہونا ہے اس کی علامت جو تبیین کے لیے آتے ہیں من. وضع الذی مکانہ، یعنی مکان المن، من کی جگہ پر الذی کا رکھنا صحیح ہو. اگر یہ الذی، لفظ الذی کا من کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ من جو ہے تبیین کے لیے ہے. کقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان. فاجتنبوا، اپنے آپ کو بچاؤ، من الرجس، پلیدگی سے، نجاست سے، من الاوثان. اب یہ رجس کیا بلا ہے، کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں من الاوثان، یعنی رجس جو ہے وہی اوثان ہے، اوثان، پلیدگی وغیرہ. تو ای الرجس الذی هو الاوثان، رجس سے مراد وہی اوثان ہے، پلیدگی ہے. تو یہاں پر الذی کا رکھنا یہاں پر صحیح ہے. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فاجتنبوا الرجس الذی الاوثان، الذی من الاوثان. رجس اسی اوثان میں سے، پلیدگی میں سے، چیزوں میں سے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر من جو ہے، من فرماتے ہیں کہ یہ تبیین کے لیے ہے، رجس کو بیان کر رہا ہے. رجس کہتے کسے؟ الاوثان میں سے. اسی طرح من کے معنی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
التبعیض، من جو ہے بعضیت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، بعض حصے، بعض چیزوں کو۔ وعلامتہ، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ من علامت تبعیض ہے؟ فرماتے ہیں ان یصح وضع البعض مکانہ، من کی جگہ پر لفظ بعض کو رکھنا صحیح ہو تو یہ من بعضیت کو بیان کر رہا ہے۔ نحو، مثال کے طور پر اخذت من الدراہم، اخذت میں نے لیا، من الدراہم بعض درہموں کو، تو یہاں پر اخذت بعض الدراہم، میں نے بعض درہموں کو لیا، سارے نہیں لیے، تو یہاں پر من کی جگہ پر بعض کو رکھنا صحیح ہے، اس لیے یہاں پر من جو ہے بعضیت کے معنی میں آ رہا ہے۔ اسی طرح من آتے ہیں وزائدتاً، من زائد ہو کر بھی آتے ہیں، وعلامتہ، اور من زائد ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ یختل المعنی بانتخفائہ، من کو وہاں سے ختم کرے، جملے سے نکال کر پھینک دے تو وہاں پر معنی میں خلل واقع نہیں ہوتا، معنی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتا، 100% معنی صحیح ہوتا ہے، رکھے تب بھی نہ رکھے تب بھی۔ نحو، جیسے کہ ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، ما جاءنی من احد، ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ اب یہاں پر من کو رکھے تب بھی وہی معنی ہے، من کو اس عبارت سے نکال کر پھینک دے تب بھی وہی معنی ہے، تو یہ من زائد ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تُزَادُ فِي الْكَلَامِ الْمُوجَبِ، من کو زائد نہیں شمار کیا جاتا ہے کلام موجب میں۔ یہ کن کا قول ہے؟ عند الکوفین کے نزدیک، کوفہ والے کہتے ہیں کلام موجب میں من زائد نہیں ہوتا، خلاف للکوفین، کوفی والوں کے خلاف، یعنی من کلام موجب میں زائد نہیں ہوتے بصرین کے نزدیک، خلاف للکوفین، کوفی والوں کے خلاف، یعنی کوفہ والے کہتے ہیں کہ من کلام موجب میں زائد ہوتے ہیں، لیکن بصرہ والے کہتے ہیں نہیں، کلام موجب میں زائد نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، اب آگے فرماتے ہیں، یہاں پر ایک تفصیل ہے، وہ یہ کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ کے آیا ہے، یہاں بھی اس کو ریپیٹ کروں تاکہ ذہن میں رکھیں کہ کلام موجب کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کلام موجب نحوین کے نزدیک وہ کلام ہے جس میں نہی، نفی، استفہام وغیرہ نہ ہو، اس کلام کو کلام موجب کہا جاتا ہے۔ اگر کلام کے اندر نفی، ابتدا میں نفی یا نہیں یا استفہام وغیرہ آ جائے تو وہ کلام غیر موجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ اقسام استثناء کے حوالے سے ہم نے پہلے بیان کیا ہے، وہاں پر موجود ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو کلام موجب کہنے سے وہ ہمارے اردو والا موجب اور منفی وہ مراد نہیں ہے، یعنی کلام موجب سے مراد جس میں نفی نہیں، نفی اور استفہام وغیرہ نہ ہو جس کلام کے اندر۔ تو کلام موجب میں بصرین کے نزدیک من زائد نہیں ہوتے ہیں، کوفہ والوں کے نزدیک من زائد ہوتے ہیں، لیکن وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، لیکن کوفیین کی دلیل یہ ہے کہ قد کان من مطر، یہاں پر قد کان من مطر سے مراد تحقیق کہ بارش ہو جائے، بارش ہو تو اس طریقے سے، تو یہاں پر کہتے ہیں یہاں پر من جو ہے کلام موجب میں جو ہے زائد ہو کر آیا ہے۔ وَشِبْهِهِ، اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی مثالیں، یہاں تو ہم نے ایک مثال دی ہے لیکن اور بھی مثالیں جہاں پر من زائد ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو کوفیین کی دلیل بصرہ والے کہتے ہیں نا، بصرہ والے کہتے ہیں من کلام موجب میں زائد نہیں ہوتے، کوفہ والے کہتے ہیں من کلام موجب میں زائد ہوتے ہیں، تو یہاں پر بصرین دلیل دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو مثالیں ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو مثالیں ہیں، پہلے تو ہم اس کو شاذ و نادر پر حمل کریں گے، دوسری بات اگر ہے بھی صحیح تو ہم اس کو تعویل کریں گے، مثلا کہیں گے یہاں پر قد کان من مطر سے مراد من کو تبعیض پر حمل کریں گے، وَشِبْهُ مُتَأَوَّلٌ، تعویل کریں گے ہم اس کو اپنے معنی پہ نہیں رکھیں گے۔ تو فرماتے وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، لیکن قول کوفین یعنی کوفہ والوں نے دلیل دی ہے، بصرہ والوں نے کہا تھا کہ کلام موجب میں من زائد نہیں ہوتے، تو بصرہ والوں نے کوفہ والوں نے اس کے خلاف کہا بھائی کلام موجب میں من کیا ہوتے ہیں؟ زائد ہوتے ہیں، تو اس طرح کی مثال دی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں بھائی اس کی تعویل کرنا پڑے گا یا اس کے معنی کو
کچھ اور کرنا پڑے گا، تو یہ کہا ہے۔ یہاں سے من جو ہے ختم ہو گئے۔ دوسرا جو حروف جارہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں الہ ہے، اور یہ الہ انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی بھی چیز کے آخری حصے کو، اینڈ کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ الہ کبھی کبھار معنی قلیل کو مع کے معنی میں آتے ہیں، اور یہ الہ بھی معنی مع کا آنا یہ بہت کم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حتی ہے حروف جارہ میں سے، اور حتی جو ہے الہ کی طرح ہے، جو کہ انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور حتی جو ہے کبھی بھی معنی مع بھی آتے ہیں، اور یہ الہ بھی معنی مع آنا کم ہے، حتی بھی معنی مع آنا زیادہ ہے۔ اور یہ حتی اس میں ظاہر کے علاوہ کسی بھی اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے قول شاعر بھی ہے کہ اس میں ظاہر پر داخل ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت شاذ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فی ہے، جو کہ ظرفیت کے لیے آتے ہیں، اور یہ جو فی ہے کبھی کبھار معنی علی پر بھی آتے ہیں، لیکن معنی علی آنا فی کا بہت کم ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَى، حروف جارہ میں سے دوسرا الہ ہے، وَهِيَ، یہ الہ لِانتہاء الغایت، انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کما مر، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا۔ وَبِمَعْنَى مَعَ قَلِيلًا، لیکن یہ جو الہ ہے معنی مع کا آنا بہت کم ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فَاغْسِلُوا، دھو لو، وجوہکم تمہارے چہرے کو، وَأَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک۔ اب یہاں پر ای مع المرافق، مرافق کے ساتھ، یعنی کوہنیوں کو ساتھ ملا کر دھو لو، تو یہ معنی ہے۔ تو یہ الہ بھی معنی مع آنا یہ جو ہے قلیل ہے، ٹھیک ہے۔ إِلَى المرافق یعنی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مَعَ المرافق، اصل میں اس طرح ہے۔ والثالث، تیسرا جو ہے حروف جر میں سے حتی ہے، وہی، اور یہ حتی مثل الہ کی طرح ہے، کیسے، کس چیز میں؟ فرماتے ہیں انتہائی غایت کے لیے آنے میں ہے، چونکہ الہ بھی انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور حتی بھی انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نحو، مثال کے طور پر، نمت البارحۃ حتی الصبح، میں کل سویا صبح ہونے تک سوتے رہے، تو یہاں پر جو ہے الی الصبح ہے، نمت البارحۃ حتی الصبح یعنی الی الصبح، صبح تک، تو یہ جو ہے حتی بمعنی الی آنے کی مثال ہے۔ وَبِمَعْنَى مَعَ كَثِيرًا، اور یہ حتی کا معنی مع آنا یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ نحو، جیسے کہ مثال کے طور پر، قدم الحاج حتی المشاة، قدم الحاج، حاجی پہنچ گئے ساتھ پیدل چلنے والے، یعنی حاجی پیدل چلنے والے لوگوں کے سمیت پہنچ گئے، تو یہاں پر حتی بمعنی مع ہے، یعنی قدم الحاج مع المشاة، حاجی پیدل آنے والوں کے ساتھ پہنچ گئے، سمیت پہنچ گئے، یعنی ساتھ پہنچ گئے، تو یہاں پر حتی بمعنی مع ہے، اور یہ زیادہ ہے اس معنی میں آنا۔ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى غَيْرِ الظَّاهِرِ، حتی اس میں ظاہر کے علاوہ اس میں ضمیر پر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ فَلَا يُقَال، جب داخل نہیں ہوتا اس میں ضمیر پر تو آپ نہیں کہہ سکتے حتی ہو، حتی ہو کہہ کر آپ پکار نہیں سکتے، کیوں؟ چونکہ اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ خلافا للمبرد، مبرد کے خلاف، مبرد کیا کہتا ہے؟ مبرد کہتا ہے کہ بھئی اس میں ضمیر پر بھی حتی کا داخل ہونا جائز ہے، داخل ہو سکتے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور اس کی دلیل شاید وہی شاعر کا قول ہو،
بھئی عرب کے اندر جاہلیت میں جو اشعار ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے، تو عربی اشعار میں حتیٰ کو اس میں ضمیر پر بھی داخل کیا ہوا ہے، تو آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ظاہر پر ہی داخل ہوگا، ضمیر پر داخل نہیں ہوگا؟ تو وہ دلیل دے رہا ہے، مبرد دلیل دے رہا ہے شاید. فرماتے ہیں فلا واللہ لا یبقى اناس فتن حتیٰ کہ ابن ابی زیاد. فلا واللہ لا یبقى اناس، کوئی بھی بندہ اللہ کی قسم باقی رہنے والا نہیں ہے، کوئی بھی جوان، حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، اے ابن زیاد کے بیٹے تم بھی جوان نہیں رہنا ہے. تو یہاں پر ہماری شاید مثال حتیٰ کا میں ہے، حتیٰ کا، تو حتیٰ کا میں حتیٰ اس میں ضمیر پر داخل ہوا ہے، تو فرماتے ہیں یہ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فشاذن، مصنف کے نزدیک یہ غلط ہے. شاذ کا دو معنی ہم نے پہلے بیان کیا عوامل میں، اور ایک بیان کیا ہے اسی کتاب کے اندر بھی. حتیٰ کے دو معنی علماء بیان کرتے ہیں، ایک کا معنی ہے کہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. دوسرا معنی ہے بہت کم مورد ہے، یعنی 100 میں سے ایک مورد ہے، وہ بھی مشکل سے ہمیں ملتے ہیں، تو اس کو بھی شاذ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت فشاذن، یعنی حتیٰ کا اس میں ضمیر پر آنا فشاذن، یا غلط ہے یا ایک مورد ہے پورے یعنی کلام میں. اور چوتھا والرابع فی، حروف جر میں سے فی ہے جو کہ للظرفیتی، ظرفیت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. نحو زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو یہاں فی بمعنی ظرف ہے، یعنی زید گھر کے اندر ہے، تو یہ فی ظرف کو بیان کر رہا ہے، مظروف جو کہ دار ہے. والماء فی الکوز، پانی کوزے کے اندر ہے، تو یہاں فی بمعنی ظرفیت ہے، تو یہ فی جو ہے حروف جار میں سے ہے جو کہ معنی ظرفیت کو بیان کرنے کے لیے ہے. آگے فرماتے وَبِمَعْنَا عَلَىٰ قَلِيلًا، اور فی بمعنی عَلَىٰ کا آنا یہ کم ہے. كَقَوْلِهِ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ یعنی ضرور میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے ٹہنیوں کے ساتھ. تو یہاں پر جو ہے فی بمعنی علی ہے، یعنی علی جذوع النخل، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النخل، یہ ہے. اور والخامس، پانچواں حروف جار میں سے والبا ہے، اور یہ حروف جر میں سے پانچواں. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.